السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس کے آداب: ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی کوشش کیجیے۔ مجلس میں گفتگو ہو رہی ہو تو اس میں حصہ لیجیے۔ مجلس کی گفتگو میں شریک ہونا اور ماتھے پر شکنے ڈالے بیٹھے رہنا غرور کی علامت ہے۔ مجلس میں صحابہ کرام جب گفتگو میں مصروف ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس گفتگو میں شریک ہوتے۔ کوشش کیجئے کہ آپ کی کوئی مجلس خدا اور آخرت کے ذکر سے خالی نہ رہے، اور جب آپ محسوس کریں کہ حاضرین اپنی دینی گفتگو میں دلچسپی نہیں لے رہے ہیں تو گفتگو کا رخ کسی دنیوی مسئلہ کی طرف پھیر دیں، اور پھر جب مناسب موقع پائیں تو گفتگو کا رخ حکمت کے ساتھ دینی موضوع کی طرف پھیرنے کی کوشش کریں۔ مجلس میں جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیے۔ مجمع کو چیرتے اور کودتے پھلانگنے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کیجیے۔ ایسا کرنے سے پہلے آنے والوں اور بیٹھنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور ایسا کرنے والوں میں بھی اپنی بڑائی کا احساس اور غرور پیدا ہوتا ہے۔ مجلس میں سے کسی بیٹھے ہوئے آدمی کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھنے کی کوشش نہ کیجیے، یہ انتہائی بری عادت ہے۔ مجلس میں جب بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے اگر کوئی کسی ضرورت سے اٹھ جائے تو اس کی جگہ پر نہ بیٹھیں۔ ہاں، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ شخص واپس نہیں آئے گا تو پھر بے تکلف اس جگہ پر بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر مجلس میں دو آدمی ایک دوسرے کے قریب بیٹھ گئے ہوں تو ان سے اجازت لیے بغیر ان کو الگ الگ نہ کیجیے، کیونکہ آپس کی بے تکلفی یا محبت یا کسی اور مصلحت سے قریب بیٹھے ہوں گے، اور ان کو الگ کرنے سے ان کے دل کو تکلیف ہوگی۔ کسی کے یہاں بھی جائیں تو وہاں بھی اس کی معزز جگہ پر بیٹھنے کی کوشش نہ کیجیے۔ ہاں، اگر وہ خود ہی اصرار کرے تو بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں، اور مجلس میں ہمیشہ ادب میں بیٹھیے، پاؤں پھیلا کر یا پنڈلیاں کھول کر نہ بیٹھیے۔ مجلس میں کسی کے سامنے یا ارد گرد کھڑا رہنا تعظیم کا یہ طریقہ اسلامی مزاج کے خلاف ہے۔ مجلس میں دو آدمی آپس میں چپ کے باتیں نہ کریں، اس سے دوسروں کو یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنی راز کی باتوں میں شریک کرنے کے قابل نہ سمجھا، اور یہ بدگمانی بھی ہوتی ہے کہ شاید ہمارے بارے میں کوئی بات کر رہے ہوں۔ ایک دفعہ میں ایک ہی شخص کو بولنا چاہیے، اور ہر شخص کی بات غور سے سننا چاہیے۔ اپنی بات کہنے کے لیے ایسی بےتابی نہیں ہونی چاہیے کہ سب بیک وقت بولنے لگے اور مجلس میں ہنبونگ مچ جائے۔ مجلس میں جو باتیں راز کی ہوں ان کو جگہ جگہ بیان نہ کرنا چاہیے۔ مجلس کا یہ حق ہے کہ اس کے رازوں کی حفاظت کی جائے۔ مجلس میں جس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہو، جب تک اس کے بارے میں کچھ طے نہ ہو جائے دوسرا موضوع نہ چھیڑیے، اور نہ دوسرے کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع کریں۔ اگر کبھی ایسی ضرورت پیش آ جائے کہ آپ کے لیے فوراً بولنا ضروری ہو تو بولنے سے پہلے اجازت لے لیجیے۔ مجلس کو مسائل پر گفتگو کرتے وقت سارے حاضرین کی طرف توجہ رکھنی چاہیے، اور دائیں بائیں ہر طرف رخ پھیر کر بات کرنی چاہیے، اور آزادی کے ساتھ ہر ایک کو اظہار خیال کا موقع دینا چاہیے۔ مجلس برخاست ہونے سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھیے: اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تحونا به علینا مصائب الدنیا اللہم متنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احییتنا واجعلہ الوارث منا واجعل ثارنا علی من ظلمنا وانصرنا علی من عادانا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علینا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ ترمذی۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنا خوف، اپنی خشیت نصیب کر جو ہمارے اور معصیت کے درمیان آڑ بن جائے، اور فرما برداری دے جو ہمیں تیری جنت میں پہنچا دے،
اور ہمیں وہ پختہ یقین نصیب فرما جس سے ہمارے لیے دنیا کے نقصانات ہیج ہو جائیں۔ خدایا جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ہمیں ہمارے سننے دیکھنے کی قوتوں اور جسمانی توانائیوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے، اور اس خیر کو ہمارے بعد بھی برقرار رکھ، اور جو ہم پر ظلم کرے اس سے ہمارا بدلہ لے، اور ہم سے جو دشمنی کرے اس پر ہمیں غلبہ عطا فرما، اور ہمیں دین کی آزمائش میں مبتلا نہ کر، اور دنیا کو ہمارا مقصود اعظم نہ بنا، اور نہ دنیا کو ہمارے علم و بصیرت کی انتہا ٹھہرا، اور نہ ہم پر اس شخص کو قابو دے جو ہم پر رحم نہ کرے۔ آمین۔ قصد کس محفل کا ہے آتا ہے کس محفل سے تو، قصد کس محفل کا ہے آتا ہے کس محفل سے تو، درد و روح شاید ہوا رنجے رہے منزل سے تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔